حضرت مولانا صلاح الدین حنیف صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض۔ اگر یہ بستی والے، اگر یہ ملک کے باشندے، اگر اس ملک کے حکمران ایمان لے آتے، اللہ رب العالمین کو مان لیتے اور تقوی اختیار کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لفتحنا علیہم برکات من السماء، آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھل جاتے، زمین بھی اپنے خزانے اگل دیتی۔ آج ہم دیکھتے ہیں پورے پاکستان کی عوام مہنگائی سے پریشان ہے، پیٹرول مہنگا ہے، بجلی مہنگی ہے، حتیٰ کہ انسانوں کی جان بھی سستی ہو گئی ہے۔ یہ سارے جو چیزیں ہیں اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے نظام کو تسلیم نہیں کیا۔ ہم نے جب پاکستان بنایا تھا تو اس وقت یہ وعدہ کیا تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، اس جان کی قیمت کیا۔ یہ وہ وعدہ تھا جو ہم نے اپنے رب سے کیا تھا کہ جب ہمیں یہ ملک ملے گا، یہ بستی ملے گی، یہ خطہ ملے گا، تو ہم تیرے دین کی سرفرازی کے لیے اللہ کا نظام، محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ کریں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے اس کو نافذ نہیں کیا، قرآن کو اپنا عدالتوں کا قانون نہیں بنایا، اپنی زندگی کا قانون نہیں بنایا، تو اس کے نتیجے میں پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، بنگلہ دیش ہم سے جدا ہو گیا، بلوچستان کے حالات خراب ہیں، فاٹا کے حالات خراب ہیں، یہ سارے پاکستان کے اندر انتشار کی کیفیت ہے۔ اس سب کا سبب اللہ سے روگردانی ہے۔ جماعت اسلامی شروع سے یہ کہتی آ رہی ہے کہ ساری خدائیوں کا انکار کر دو، ایک اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو۔ لیکن جب اللہ کا نظام ہوگا تو یہاں پر ٹیکسوں کا نظام نہیں ہوگا، جب اللہ کا نظام ہوگا تو یہاں پر بطار لیوی اور باقی ظالمانہ ٹیکس نہیں ہوں گے۔ یہاں پر اگر نظام ہوگا تو زکوٰۃ کا ہوگا، عشر کا ہوگا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف صاحب حیثیت لوگوں پہ فرض ہوتی ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس دولت ہے۔ لیکن آپ نے رب کا نظام چھوڑا، آپ نے غیر اللہ کا نظام اختیار کیا، آپ نے انسانوں کا بنایا ہوا نظام اختیار کیا۔ آپ نے پاکستان بنتے ہی 1935 والا قانون مجریہ کو اپنا قانون بنایا، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ظالمانہ لوگ آپ کے اوپر مسلط ہو گئے ہیں، جو آپ کے کھانے پہ ٹیکس، آپ کے پینے پہ ٹیکس، آپ روڈ پہ نکلتے ہیں تو ٹول ٹیکس آپ پہ ہوتے ہیں، آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں وہاں سیل ٹیکس ہے، وہاں جنرل ٹیکس ہے، وہاں مینوفیکچرنگ ٹیکس ہے۔ آپ بجلی کے بل اٹھا کے دیکھ لیں، بجلی کی قیمت کے علاوہ وہاں پر 20 اور ٹیکس ہیں۔ اگر آپ اللہ کا نظام چھوڑیں گے تو یہ جو ظالمانہ ٹیکس ہے اس کا شکار رہیں گے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر آپ نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے، پی ٹی آئی سے یا کسی بھی لبرل جماعت کے سہارے پہ رہیں گے تو یہ آپ کو اللہ کا نظام سے ہٹا کر غیر اللہ کے نظام کا پابند بنائیں گے، اور اس صورت میں آپ ٹیکس ہی ٹیکس دیتے رہیں گے۔ اس وقت سردار رضا صاحب کی بات کر رہے تھے کہ کسانوں کے اوپر آبیانہ جو ہے وہ 2500 روپے کر دیا گیا ہے، اس کے علاوہ باقی بھی کر دیے گئے ہیں۔ اس سب کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ان ظالمانہ ٹیکسوں سے بچنا چاہتے ہیں
تو اللہ کی کبریائی کو اختیار کرے. سارے مل کر کہہ دو ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مان ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں ذرا مل کے بولو ظلم کے یہ ضابطے ذرا مل کے بولو ظلم کے یہ ضابطے. ہن کوئی مطالبہ نہ امنگ ہوئے گی ظلم دے خلاف ہن جنگ ہوئے گی. ماشاءاللہ.